جمعۃ المبارک میں کہ امام محمد امام اعظم کے شاگرد ہیں. جب انسان اسلام کے لیے قربانی دینے کا ذہن بنا لے اللہ پھر کسی کا قرض نہیں رکھتا. آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے درس قرآن کے لیے دیتے ہیں، یہ قرض رب نہیں رکھے گا. آپ نے اللہ کی راہ میں 10 روپے خرچ کیے، یہ قرض رب نہ دنیا میں رکھے گا نہ آخرت میں رکھے گا. آپ نے اللہ کا ذکر کیا، تلاوت کی، آپ نے کوئی نیکی کی، کسی غریب کی مدد کی، یاد رکھیں اپنے رب پر پورا توکل مضبوط ہونا چاہیے. رب ہے، رب العالمین ہے. جب بندہ بندے کا قرض نہیں رکھتا تو رب بھی رب ہے، شان والا رب ہے، وہ بھی کسی کا قرض نہیں رکھتا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ مسجد، یہ ساری کی ساری مسجد یہ اٹھا کے جنت کے اندر رکھ دی جائے گی. اور بعض مساجد قیامت کے دن مقدمہ کریں گی، جس طرح عدالت میں مقدمہ ہوتا ہے نا، وکیل کے ذریعے سے مقدمہ درج کیا جاتا ہے کسی کے خلاف، تو یہ مسجدیں بھی مقدمہ کریں گی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، جن کو اللہ کے گھر بلایا جاتا تھا تو وہ مرے ہوئے دلوں کے ساتھ دنیا داری میں پڑے رہتے تھے، لیکن ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ ہم اللہ کے گھر جائیں. ان کا دل نہیں کرتا تھا نماز کے لیے، ان کا دل نہیں کرتا تھا تلاوت قرآن کے لیے، ان کا دل لگتا ہی نہیں تھا مسجد میں. تو ایسے بد کرداروں کے بارے میں قیامت کے دن یہ مسجدیں شکایت کر کے مقدمہ کریں گی. مقدمہ درج ہوگا اور کوئی وکیل نہیں بلکہ مسجد اپنا مقدمہ خود لڑے گی رب کی بارگاہ اور کہے گی کہ مالک مولا یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کو علماء، جس کو صلحاء، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ نماز کے لیے، درس قرآن کے لیے، تیرے ذکر کے لیے میرے اندر بلایا کرتے تھے، تیرے گھر میں یعنی کہ مسجد کے اندر بلایا کرتے تھے، یہ مرے ہوئے دل کا مالک تھا. اس کا دل نہیں کرتا تھا تیرے دین کے لیے وقت نکالنے کو. مولا میں مسجد ہو کر، تیرا گھر ہو کر میں یہ عرض کرتی ہوں، اس کو اٹھا اور جہنم میں داخل کر. اب بتائیں جب مسجدیں شکایت کرے گی ان لوگوں کی جو لوگ آج بہانے لگاتے ہیں اور اپنے نفس و شیطان کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو برباد کر رہے ہیں، اللہ سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے. امام محمد امام اعظم کے شاگرد ہیں اور ایسے شاگرد ہیں کہ عرض کیا تھا اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بصرے میں جب آپ چٹے گھوڑے پر بیٹھ کر کالا نقاب کر کے پہنچے تو بصرے کا بازار بہت بڑا تھا جس میں یہودیوں کی دکانیں بھی تھیں، عیسائیوں کی دکانیں بھی تھیں اور مسلمانوں کی بھی تھیں. مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہمارا امام آ رہا ہے تو امام محمد جب پہنچے تو مسلمانوں نے استقبال کیا. استقبال کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے، وہاں سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں کافر بھی جمع ہو گئے. امام اعظم کے شاگرد امام محمد ابھی گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اترے نہیں، ابھی گھوڑے پر بیٹھے ہیں، نقاب اتارا تو سارے یہودی، نصرانی، عیسائی جتنے بھی وہاں پر جمع تھے سب نے ایک بار کی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضور کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمانوں نے کہا او کافرو، تم نے تو ابھی سوالات کرنے تھے، جوابات لینے تھے، مطمئن ہونا تھا، مناظرے کرنے تھے، مقابلے کرنے تھے، ان کو جانچنا تھا، ہر چیز کی تحقیق کرنی تھی، ریسرچ کرنی تھی، اس کے بعد کلمہ پڑھنا تھا، لیکن اچانک تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ جو پہلے کافر تھے اب مسلمان ہو چکے، وہ کہنے لگے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ان کے چہرے پر ہماری جب نقاب انہوں نے اتارا تو ان کا نور بھرا چہرہ ہم نے دیکھا اور ہم نے سوچا کہ جن کا غلام محمد اتنا سونا ہے ان کا آقا محمد کتنا سونا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن کر گھوڑے پہ بیٹھ کر نقاب کر کے بصرے کے بازار میں آنے والا امام محمد اتنا سونا ہے تو جس نبی کی خاطر، جس محبوب کی خاطر رب نے ہر چیز کو خلق کیا وہ محبوب خدا کتنے سونے ہوئے. یہی امام محمد 8 یا 10 سال کی عمر ہے، والد کا انتقال ہو گیا،
ماں نے ہاتھ پکڑا، دھوبی کی دکان پر کھڑا کر دیا کہ پتر جا کے یہاں پر مزدوری کرنا اور چند پیسے ملے گے، چلو گھر کا خرچہ چل جائے گا۔ چند دن امام محمد وہاں پر رہے اور ایک دن راستہ بدل کے دوسری گلی سے گھر جانے لگے تو دیکھا کہ آگے امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ ہے اور وہ بیٹھ کر درس قرآن کر رہے تھے، اپنے طلباء کو اسلام کا نور، قرآن کا نور سکھا بھی رہے تھے، بتا بھی رہے تھے۔ امام محمد فرماتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی، میں بیٹھ گیا، ایسا دل لگا اللہ کے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کہ پھر اٹھنے کو دل نہیں کیا۔ میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور میں نے بھی آپ سے پڑھنا ہے، میں بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ میرے طلباء کے لیے شرط یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے میں اسی کو اپنا شاگرد بناتا ہوں، اگر میری شاگردی کرنی ہے تو جا پہلے حافظ قرآن بن کرا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، جب میں گیا تو 7 دن کے بعد واپس لوٹ کر امام محمد امام اعظم کے مدرسے میں آ کے بالکل سامنے امام اعظم کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ جاؤ پہلے حفظ کرو اور اس کے بعد میرے پاس آنا تاکہ میں باقاعدہ اپنی شاگردی میں تمہیں قبول کروں۔ اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا حفظ کر کے آنا، 7 دنوں دے وچ حفظ کر کے آنا۔ 7 دن میں پورا اللہ کا قرآن زبانی یاد کر کے آ چکا ہوں۔ بس مجھے طلب ہے، تڑپ ہے، انسان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو تو رب ہدایت دیتا ہے۔ ذہن میں رکھیں جس کو نمازوں کی لذت کی تڑپ ہوگی اس کو لذت آئے گی، مجھے کو نہیں آئے گی۔ جس کا دل کرے گا کہ قرآن کا فیضان میرے سینے میں داخل ہو، اللہ قرآن کا نور اس کے سینے میں داخل کرے گا، تجھے کے نہیں کرے گا۔ جس کا دل کرے کہ درس قرآن کے اوپر برسنے والی رحمتوں کے چند چھینٹے مجھ پر بھی پڑے، اللہ اسی کے حصے میں عطا کرے گا، کیونکہ تڑپ دیکھتا ہے رب، طلب اور تڑپ۔ جس کی طلب اور تڑپ سچی ہو جاتی ہے رب اس کا دامن بھر دیتا ہے۔ امام اعظم نے قبول کیا، چند دن گزرے تو پتا چلا کہ دھوبی کی دکان پر آپ نہیں جا رہے۔ ماں شکایت لے کر حضرت امام اعظم کے پاس آ گئے، کہنے لگی حضرت آپ اس کو مولوی بنا رہے ہیں، میں نے اس کو دھوبی کی دکان پر چھوڑا تھا تاکہ چند سکے کماتا، گھر لاتا اور مجھے پیسے کما کے دیتا، گھر کا چولہا جلتا، آپ اس کو مولوی بنائیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ امام اعظم نے فرمایا کہ بیٹی 100 دینار مہینے کا مجھ سے لیتی جا اور جا بے فکر ہو کے چلی جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا چولہا ضرور جلائے گا۔ 100 دینار عالم دین استاد اپنی جیب سے دے رہے ہیں بجائے لینے کے۔ وہ فی الحال تو چلی گئی، لیکن چند دن کے بعد آئیں آ کر امام محمد کی والدہ، وہ کہنے لگی کہ حضرت صاحب مجھے یہ بھی منظور نہیں، آپ کل پرسوں مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد یہ 100 دینار بند کر دیں، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا میں نے اپنے بچے کو ہنر سکھانا ہے تاکہ آنے والی زندگی اس کی بہترین اور اعلیٰ ہو جائے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں جو رب کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ آج دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ چند گھنٹے نکال کر اللہ کے دین کو دے دیے، میرا فلاں کام نہیں ہوگا، کسٹمر کا عرض ہوگا، دکان جلدی بند کرنی پڑے گی، فلاں کام فلاں کام فلاں کام، یہ کام نہیں رکنے حتیٰ کہ زندگی کے سانس ختم ہو جانے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی کی والدہ کہنے لگی کہ میں مولوی نہیں بنانا، میں نے ہنر سکھانا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اللہ کے ولی تھے، لاڈلے ولی تھے، اور 4 امام شریعت کے بڑے ہوئے، ان 4 میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے علم کا یہ معاملہ تھا، آپ فرماتے تھے کہ مٹی کا ستون میرے سامنے کھڑا کر دو، میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا کہ یہ سونے کا ہے اور تم مانو گے کہ یہ سونے کا ہے۔